قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی الطریقۃ العصریہ کا الحمدللہ ہم 69واں سبق جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور آج سے جو ہمارے اسباق شروع ہو رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اسباق ہیں۔ اس میں آپ کو آپ کہہ لیں کہ خطوط اور اپلیکیشنز جو ہے ان کے بارے میں کچھ سمجھایا جائے گا، تو یہ پڑھنے والی چیزیں ساری کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسباق کو اپنے ان لیکچرز میں مکمل کر لیں۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہے اس اعتبار سے، یعنی اپلیکیشنز اور خطوط کے اعتبار سے، وہ ہے جی ورقۃ الاجازتی۔ ورقۃ الاجازہ، الاجازہ کہتے ہیں جی چھٹی کو، آپ کو پتہ ہے پہلے ہم پچھلے اسباق میں پڑھا ہے الاجازۃ چھٹی۔ ورقہ چٹھی کو کہا جاتا ہے، چٹھی یعنی اردو میں اگر لکھا ہو نا کہ چھٹی کی چٹھی تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا کہ یہ چھٹی کی چھٹی ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال چھٹی کی چٹھی پرانی زبان کے اعتبار سے تو گویا چھٹی کی درخواست، یعنی آج کے دور میں کہیں گے جی لیو اپلیکیشن۔ خالد تلمیذ فی المدرسۃ، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جی۔ اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پیٹرن کی طرف جو ہمارا اصل سکوپ تھا، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا اور قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آگے جو آپ کے لیسنز ہیں اس میں آپ کے ترجم بالعربیہ ہے ہی نہیں، یعنی آپ کو سارا کا سارا جو ہے وہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ آپ ہمارا بھی جو ٹارگٹ ہے وہ اصل قرآن کو پڑھنا، اور اسٹوڈنٹس بھاگتے اصل میں اسی ٹاپک سے ہیں کہ جی آپ جب اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے کنسیپٹس جو 100% کلیئر ہوتے ہیں، وہ کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہی تب ہوتے ہیں جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے بہت سارے اسباق، یعنی یہ جو آخری اسباق ہیں ہمارے 5-6 رہتے ہیں، یہ ہمارے شاید 2 لیکچرز میں مکمل ہو جائے، لیکن وہ جب ہم اردو سے عربی میں کرتے تھے نا، وہاں سے ہی کانسیپٹس کا آپ کا پتہ چلتا تھا۔ تو اصل کانسیپٹ آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ زور دیں کہ آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ عربی سے اردو میں انشاءاللہ ٹرانسلیشن آپ اس حد تک جان چکے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے اس سبق میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالد تلمیذ فی المدرسۃ، خالد اسکول میں ایک طالب علم ہے، خالد اسکول کا ایک طالب علم ہے، ایک شاگرد ہے۔ ہوا وہ لا یذهب الیوم الی المدرسۃ، آج اسکول نہیں جائے گا۔ ہوا مبتدا، لا یذهب نہیں جائے گا خبر ہوگی، اور الیوم ظرف ہو گیا، الی المدرسۃ جار مجرور متعلق ہو گیا۔ وہ آج اسکول نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا جی؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، لِأَنَّ لام اور انا، لِأَنَّ یعنی یہ لام وہی ہے نا تعلیل بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے آیا ہے، وجہ یہ ہے اس کی انہو مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے۔ فَيَكْتُبُ طَلَبًا، کتبہ یکتبو لکھنا، فیکتبو پس وہ لکھتا ہے، طلباً ایک درخواست، وَيُرْسِلُهُ ارسل یرسل ارسالاً، اور بھیجتا ہے ہو اس کو، یعنی اس درخواست کو بھیجتا ہے، ہو کی ضمیر طلباً کی طرف ہے، کہاں بھیجتا ہے جی؟ کس کو بھیجتا ہے؟ الی مدیر تعلیمی، ناظم تعلیمات کو، ناظم تعلیمات کی طرف بھیجتا ہے۔ اب وہ درخواست کیا ہے جی؟ وہ آگے آ رہی ہے کہ درخواست لکھی جا رہی ہے، ایک مسلمان درخواست لکھ رہا ہے تو وہ لکھے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہمارے ہاں نارملی آپ دیکھیں کہ درخواست پہ بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا، تو یہ بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السید، جناب، السید عربی زبان میں جناب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ السید
جناب مدیر التعلیمی ناظم تعلیمات، جناب ناظم تعلیمات کہاں کے ہیں جی؟ بجامعۃ العلوم الاسلامیاتی، بجامعۃ العلوم الاسلامیاتی، ٹھیک ہے، یعنی جامع علوم الاسلامیہ جو ہے اس میں وہ ناظم تعلیمات ہیں، اور ساتھ دعائیہ کلمات آ رہے ہیں جی، حافظہ اللہ تعالی، حافظہ اللہ تعالی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. اسی طرح جو کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس پر رحم کرے. تو یہ حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں. نبی قسم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص، ہم نبی قسم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جاء رجل، تو ایک شخص آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال السلام علیکم، تو اس نے کہا جی السلام علیکم. فرد علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. ثم جلسہ، پھر وہ شخص بیٹھ گیا. فقال نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرن، 10 نیکیاں. ثم جاء الاخر، پھر ایک دوسرا آیا. فقال، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون، 20 نیکیاں. پھر صحابی فرماتے ہیں کہ ثم جاء الاخر، پھر ایک اور شخص آیا. فقال، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 30 نیکیاں. تو ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، اور آسان نیکیاں اکٹھی کرنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھیں 30 نیکیاں ایسے بھی مل گئیں. اس نے خط میں لکھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ مضمون لکھ رہا ہے کہ لقد اصابنی، اصابہ یصیبو کے معنی ہوتے ہیں جی پہنچنا، کسی چیز کو ہٹ کرنا. ما اصابہ من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، جو قرآن میں 2 جگہ پہ مضمون آیا کہ اللہ باذن اللہ، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی. تو یہاں پر اصابنی، لقد، پھر لام بھی ہے اور قد بھی ہے. لقد اصابنی، یعنی وہ آپ گویا کہ وہ اخیر تاکید جو ہے نا ماضی میں، یعنی جملہ اسمیہ میں تاکید کا اسلوب کیا ہوتا ہے جی؟ انا اور لام دونوں استعمال کر لیں. ماضی میں تاکید کیا ہوتی ہے؟ لام اور قد دونوں استعمال کر لیں. مضارع میں تاکید کیا ہوتی ہے؟ لام اور نون مشدد دونوں استعمال کر لیں. تو یہاں پر ماضی کی تاکید آ رہی ہے جی لقد اصابنی، یقیناً. اب یہاں اس کا ترجمہ آپ اگر پرانی کوئی کتاب ہو تو اس میں لکھا ہوگا جی لقد، البتہ تحقیق. اب البتہ تحقیق یہ دونوں الفاظ چونکہ اردو میں اس وقت مستعمل نہیں ہے، لہٰذا نئے پڑھنے والوں کے لیے بات جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو بس اس کو آپ سمجھیں کہ لام اور قد یہ دونوں پارٹیکلز آف ایمفسس ہیں، اور جملہ فعلیہ جبکہ اس فعلیہ کا فعل ماضی ہو اس میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لقد اصابنی، مجھے پہنچ چکی ہے یا پہنچ چکا ہے. کیا پہنچ چکا ہے؟ علم شدید، سخت درد، یعنی مجھے سخت درد ہوا ہے. کہاں درد ہوا ہے جی؟ فی رأسی، میرے سر میں، یعنی میرے سر میں سخت درد ہے. اردو محاورے میں ترجمہ پھر یوں کریں گے ولا استطیع، استطاع یستطیع، استطاعتن، استطاعت رکھنا. ولا استطیع، اور میں استطاعت نہیں رکھتا، مع المرض، اس مرض کے ساتھ، یعنی اس تکلیف کے ساتھ. کس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا؟ آگے مفعول آ رہا ہے جی الحضور، حاضری کی، حاضری کی استطاعت نہیں رکھتا. اور کہاں حاضری کی جی؟ الی المدرسۃ، اسکول. تو میں اس تکلیف کے ساتھ اسکول حاضر نہیں ہو سکتا، مختصراً چھٹی چاہیے جی. لہذا فرجاء التکرم بإیتاء اجازت یومین.
الرجا کہتے ہیں جی امید، ٹھیک ہے، اور التکرم آپ کہہ لیں کہ بی اتائی، اس کو میں ملا کے آپ کو بتاتا ہوں، ایتا، آتا یوتی ایتان، دینا، یعنی مجھے دینے میں اجازت یومینی، 2 دن کی چھٹی، اجازت یومینی، یہ مرکب اضافی ہو گیا جی، 2 دن کی چھٹی، 2 دن کی چھٹی عطا کرنے میں، یعنی مجھے عطا کرنے میں 2 دن کی چھٹی کی میں امید کرتا ہوں جی آپ سے، ٹھیک ہو گیا، یہ مراد ہے۔ وسوف، اور ساتھ انشور بھی کر رہا ہے کہ وسوف، اور سوف آپ کو پتہ ہے مضارع کے ساتھ آتا ہے تو مستقبل کے معنی میں آتا ہے، سوف اطالع، طالع یطالع مطالعتاً، مطالعہ کرنا، وسوف اطالع، اور میں مطالعہ کر لوں گا، کس چیز کا جی؟ الدروسا، اسباق کا، کون سے اسباق کا؟ التی، وہ اسباق جو تفوتنی، فاتا یفوتو، فاتا یفوتو فوت ہو جانا یعنی گزر جانا، تفوتنی مجھ سے گزر گئے، مجھ سے مس ہو گئے، مجھ سے فوت ہو گئے، کب؟ ایام مرضی، میرے مرض کے ایام میں، یعنی میری بیماری کے ایام میں۔ وسوف اطالع الدروس التی تفوتنی ایام مرضی۔ وتقبلوا، اور ساتھ پھر تقبلوا، تقبل ربنا وتقبل دعا، ٹھیک ہے، وہی چیز دیکھیں، تقبل ربنا وتقبل دعا، اے اللہ اور میری دعا کو قبول فرما۔ یہاں پر استاد ہے تو اسے تقبلوا کا صیغہ، جمع کا صیغہ کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے، وتقبلوا، اور آپ قبول فرمائے، منی، میری طرف سے، منی، میری طرف سے، غایت شکری، غایت کہتے ہیں جی انتہا کو، غایت انتہا، غایت شکری یعنی میرے شکریہ کی انتہا، یعنی میری طرف سے انتہائی شکریہ قبول فرمائے۔ والسلام، سلام ہو گیا جی، اور نیچے لکھا ہوا ہے جی الطالب بالصف الاول، پہلی کلاس کا طالب علم۔ کچھ سوال ہیں جی۔ پہلا سوال ہے جی لماذا کیوں نہیں، لماذا لم یحضر، لماذا لم یحضر کیوں نہیں حاضر ہوا، محمود فی الجامعتی، یونیورسٹی میں، یعنی جامعہ میں محمود کیوں حاضر نہیں ہوا؟ جواب سمپل ہے جی، لأنہ مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، اس لیے کہ وہ مریض ہے۔ حل ارسل طلبا، حل ارسل طلبا، کیا اس نے کوئی درخواست بھیجی؟ کوئی ترجمہ کیوں کر رہا ہوں نکرہ کی وجہ سے، حل ارسل طلبا، کیا اس نے کوئی درخواست بھیجی؟ نام، جی ہاں، ارسل طلبا، جی ہاں اس نے ایک درخواست بھیجی۔ الی من ارسل طلبا، الی من، کس کی طرف، کس کو اس نے درخواست بھیجی؟ ارسل طلبا الی مدیر التعلیمی، اس نے ناظم تعلیم کو درخواست بھیجی۔ اچھا اگلا سوال ہے جی ماذا اصابہ من المرض، کیا تکلیف پہنچی اسے کیا تکلیف تھی؟ تو اصابہ صداع، اصابہ صداع، اسے شدید آپ کہہ لیں کہ درد تھا۔ حل قبلہ یقبل، قبول کرنا، حل قبلہ، کیا قبول کیا، کس نے؟ المدیر، پرنسپل نے، مدیر نے، عذرہ، اس کا عذر قبول کیا، نام، جی ہاں، قبلہ المدیر عذرہ، مدیر نے، پرنسپل نے اس کی معذرت کو قبول کر لیا۔ کم طلبہ من الاجازتی، کم طلبہ، اس نے چھٹیوں میں سے، یعنی اس نے کتنی چھٹی طلب کی؟ کم طلبہ من الاجازتی، کتنی چھٹی طلب کی؟ طلبہ اجازت یومینی، طلبہ اجازت یومینی، اس نے 2 دن کی چھٹی طلب کی ہے جی۔ اب آپ سے متعلقہ سوال ہے کہ حل ترسلوا طلبا، کیا آپ کوئی درخواست بھیجتے ہیں؟ عند ما تمرضوا، مرض یمرض سے تمرضوا، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، کیا آپ درخواست بھیجتے ہیں جی جب آپ بیمار ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب یقیناً آپ کا ویسے تو نہیں میں ہے، لیکن یہاں پر ہے جی، نام، جی ہاں، ارسلو، میں بھیجتا ہوں، طلباً، درخواست، عندما امرض، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔
لیں جی یہ تھا آپ کا سبق، اور اس کی تمرین میں اکتب طلباً الی المدیری، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی ایک درخواست کی پریکٹس کریں، اور وطلب فیہ، اور اس میں طلب کریں اجازت یومن، ایک دن کی چھٹی کی، لأنکا، اس لیے کہ آپ تذهب الی المطار، آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، لاستقبال الحجاج، حجاج کے استقبال کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیں جی یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اگلا سبق ہمارا الدرس السبعون، 70واں سبق، یہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے، اور یہ سبق ہے جی رسالۃ الی الوالدی، والد صاحب کے نام خط. والد صاحب کو خط، آج کل کے دور میں خط بہت مشکل کام ہے، عموماً خط لکھا ہی نہیں جاتا. جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، موبائل ہے، آپ فوراً جو ہے ای میلز ہیں، آپ فوراً انہیں کر دیتے ہیں، ای میل کر دیتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں. لیکن وہ واقعی دور بڑا اچھا تھا جب انسان خصوصی طور پہ وقت نکالتا تھا اور خط لکھتا تھا. اور پھر والد صاحب کو جب خط لکھتا تھا تو پھر خاص طور پہ ایک جملہ لکھتا تھا جی کعبہ و قبلہ والد محترم، قبلہ و کعبہ والد محترم. کیوں لکھتا تھا جی انہیں قبلہ و کعبہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کا فرمان ملتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں صرف دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، ایک بیت اللہ اور دوسرا باپ. آپ انہیں اگر پیار سے دیکھیں گے بھی تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. لہٰذا باپ کو قبلہ سے، کعبہ سے مشابہت قرار دیتے ہوئے لکھا جاتا تھا جی قبلہ و کعبہ والد محترم. لیکن جو دور آگے آتا گیا یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی گئیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائی ڈیڈ سے جو ہے جملہ شروع ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شروع میں ہی ہائے پڑ جاتی ہے تو پھر آگے خیر کی توقع ہی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اسلاف میں، آپ کہہ لیں پچھلے ہمارے بزرگوں میں موجود تھیں، اور اثر ان چیزوں کا بہرحال تھا جو کہ آپ کو نہیں ملے گا، ایون یہاں بھی نہیں ملے گا. تو پہلا خط آپ کے سامنے آ رہا ہے جی رسالۃ الی الوالدی، والد کے نام خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراتشی، یہ لوکیشن ہے جی جہاں سے آپ خط لکھا جا رہا ہے، اور لکھا کیا جا رہا ہے جی والد الکریم، والد الکریم، میرے باعزت والد، والدی میرے والد، اور والد کی صفت آ رہی ہے جی الکریم، الکریم. والد چونکہ آپ کہہ لیں کہ رفع میں ہے تو ہیڈنگ کے طور پہ میں کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس سے پہلے یا کو محذوف کریں کہ اے باعزت والد صاحب تو پھر الکریمہ اس کو ہم پڑھیں گے. حافظکم اللہ تعالی، وہاں پر تھا جی حافظہ، اللہ ان کی حفاظت کرے، یہاں پر ہے حافظکم. اب والد صاحب تو ایک ہیں تو کم کی ضمیر کیوں استعمال کی جا رہی ہے جی؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. السلام علیکم ایک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی السلام علیکم تو کہنا تو چاہیے نا السلام علیکم، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں عزت کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ سے دعا کریں کہ حافظکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعدو، ہم جیسے آپ اکثر خطبہ سنتے ہیں اس میں بات کرنے کے بعد کہا جاتا ہے اما بعد، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہے وبعدو. اور آگے مضمون ہے خط کا کہ فقد وصلت الی کراتشی، وصلہ یصلو پہنچنا، وصلتو میں پہنچ گیا ہوں، میں پہنچ گیا، خالی وصلتو میں پہنچ گیا، قد لگ گیا تو میں پہنچ گیا ہوں، ماضی قریب کا مفہوم ہو گیا. فقد وصلتو، اور میں پہنچ گیا ہوں کہاں؟ الی کراتشی، کراچی. کب جی؟ فی عشر شوال، 10 شوال کو، 10 شوال کو کراچی پہنچ گیا ہوں. اور والتحقت، التحق یلتحق، یہ ایک ورب ہے جی، اس میں نوٹ کر لیں، التحق یلتحق، اس کے معنی ہے جی داخلہ لینا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے داخلہ لینا. یہاں پر بھی آپ کو ملے گا میں شامل ہو گیا ہوں، التحقت
میں شامل ہو گیا ہوں، یعنی داخلہ میں نے لے لیا ہے. تو والتحقت، اور میں نے داخلہ لے لیا ہے، میں شامل ہو گیا ہوں بجامعۃ العلوم الاسلامیہ، یونیورسٹی میں جو کہ علوم الاسلامیہ کی یونیورسٹی ہے. وقبلت، اچھا اب یہ قبلہ ہے، قبلہ پیسو وائس، اور قبلت فی الصف الاولی، اور مجھے پہلی کلاس میں داخلہ ملا ہے، یعنی پیسو وائس ہو گیا نا، مجھے پہلی کلاس میں داخلہ ملا ہے. وبدأت، اور میں نے شروع کر دیا، وبدأت، اور میں نے شروع کر دیا، کیا شروع کر دیا جی؟ اتعلم، یعنی میں نے سیکھنا شروع کر دیا، یہ کہا جائے گا عربی زبان میں. وبدأت اتعلم، اور میں نے سیکھنا شروع کر دیا کیا؟ اللغۃ العربیۃ، اور میں نے عربی زبان سیکھنی شروع کر دی ہے. والآن، اور اب، بعد زمن قلیل، والآن بعد زمن قلیل، اور تھوڑے زمانے کے بعد، اور اب یعنی تھوڑے ہی دیر کے بعد، اتکلم العربیۃ، میں عربی بولتا ہوں، وافہمھا، اور اس کو سمجھتا ہوں. جی نوٹ کر لیں جی، ابھی داخلہ لیا اور تھوڑے عرصے کے بعد ہی عربی بولنا بھی شروع کر دیا اور سمجھنے بھی شروع کر دیا، اور ہم 70واں سبق پڑھ رہے ہیں جی. اتکلم العربیۃ، میں عربی بولتا ہوں، وافہمھا، اور اس کو سمجھتا ہوں، وعارف، اور پہچانتا ہوں کیا؟ قراءتھا، اس کا پڑھنا، وکتابتھا، اور اس کا لکھنا، اور اس کا لکھنے اور اس کے بولنے کو، پڑھنے کو پہچانتا ہوں. والحمدللہ، الحمدللہ. وانی لفرح، انا بھی ہے اور لام بھی ہے، وانی لفرح، اور میں بہت خوش ہوں، ان اکتب الیکم ھذا الخطاب باللغۃ العربیہ، کہ میں لکھ رہا ہوں آپ کو یہ خط عربی زبان میں. لیں جی، تھوڑے عرصے عربی پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ خط عربی زبان میں لکھ رہا ہے. ہم بیسک کورس بھی کر چکے ہیں اور 70 سبق بھی اس کتاب کے پڑھ چکے ہیں. اب اپنا جائزہ ہم نے خود لینا ہے کہ ہم اس خط کو پڑھ بھی صحیح رہے ہیں یا نہیں. وَإِنِّي لَفَرِحٌ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ هَذَا الْخِطَابَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَرْجُو، اور میں امید کرتا ہوں، ارجو، اور میں امید کرتا ہوں، ان اعودہ، ان کے بعد ہم کو پتہ ہے مضارع جو ہے وہ خفیف ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے. ہم بیسک کورس میں یہ چیزیں ساری پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں اوپر جو تھا کتب یکتبو، یکتبو، ان اکتبہ، تفصیل سے میں بیسک کورس میں بتا چکا ہوں، اور ان اسباق میں بھی غالباً کسی سبق میں میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بتایا تھا آپ کو. بہرحال یہ چیزیں شاید دوسری بک میں تفصیل کے ساتھ آئیں گی تو وہاں پر دیکھ لیں گے. وَأَرْجُو أَنْ أَعُودَ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان اعود الیکم، کہ میں لوٹ کر آؤں گا آپ کی طرف، فی آخری حاضل عامی، اس سال کے آخر میں، اس سال کے آخر میں. وقد تعلمت کثیرن، قد تعلمت، تعلم یتعلم سیکھنا، علم یعلم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، عالم یعلم کے معنی ہوتے ہیں ٹو انفارم، علم یعلم کے معنی ہوتے ہیں ٹو ٹیچ، اور تعلم یتعلم کے معنی ہوتے ہیں ٹو لرن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے تعلم. وقد تعلمت کثیرا من اللغۃ العربیہ، لغۃ العربیۃ والعلوم الاسلامیۃ انشاءاللہ، یعنی قد تعلمت کثیرا، اور میں سیکھ چکا ہوں گا. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس سال کے آخر میں امید ہے کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا، آپ کی طرف لوٹوں گا، اور اس وقت تک کی بات کر رہا ہے کہ اس وقت تک میں عربی زبان اور جو اسلامی علوم ہے ان میں سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں گا. وتحیاتی، تحیاتی، یہ کیا ہے جی؟ یہ جب ملتے ہیں تو جو آپ کہہ لیں کہ ملتے وقت جو ہم کلمات کہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے اس وقت آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. وتحیاتی الی الوالدۃ المحترمۃ،
یعنی میرا سلام، گریٹنگز اور میرا سلام والدہ محترمہ کو، و اخوانی اور میرے بھائیوں کو، و اخواتی اور میری بہنوں کو، و جمیعی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ الہ کے ساتھ آ رہا ہے، و جمیع اصدقائی اور میرے تمام دوستوں کو. یعنی اینڈ پہ ہم لکھتے ہیں خط میں کہ اور باقی سب کو سلام، گھر میں باقی سب کو سلام، تو یہی ہے کہ وَتَحِيَّاتِ إِلَى الْوَالِدَةِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي وَجَمِيعِ أَصْدِقَائِي وَالسَّلَام. ابنکم آپ کا بیٹا، پھر ابنو کا نہیں کہا، ابنکم خالدن، خالد اور آگے تاریخ ہے. سوال جواب کر لیں جی، اس کے بعد یہ لیسن ہمارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پہلا سوال ہے جی، متى وصل خالد الى کراچی؟ جی خالد کراچی کب پہنچا ہے؟ وصل خالد فی عشر شوال، فی عشر شوال 10 شوال کو. بی ایت جامعۃ، ایون کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث ہو تو ایتن کا لفظ کہتے ہیں جی، استعمال کرتے ہیں. تو بی ایت جامعۃ، کون سی یونیورسٹی میں، کون سی جامعہ میں، التحق یلتحق، التحق وہ شامل ہوا، کون سی یونیورسٹی میں شامل ہوا، یعنی کون سی یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا. التحق بجامعۃ العلوم الاسلامیہ. ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. وفی ای صف قبلا، فی ای صف قبلا، جی قبلا فی الصف الاول، قبلا فی الصف الاول. الی من کتب، الی من کتب الرسالۃ، سمجھ آ گیا نا، کس کو اس نے خط لکھا؟ کتب رسالۃ الی والدیہ. حل کتب رسالۃ بالاردیۃ، حل کتب رسالۃ بالاردیۃ، جی اردو میں لکھا تھا؟ نو، لا جی نہیں، بل کتبہا، بل کتبہا اس نے لکھا اس کو، ہا کی ضمیر جاری ہے رسالہ کی طرف، خط کی طرف، کس میں جی؟ بالعربیۃ. حل خالد یتکلم العربیۃ، حل خالد یتکلم العربیۃ، نعم جی ہاں، ہوا یتکلم العربیۃ. حل ہوا یفہم العربیۃ، حل ہوا یفہم العربیۃ، نعم ہوا یفہم العربیۃ. حل تتکلم العربیۃ، حل تتکلم العربیۃ. یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے جی، خالد کی بات ہوگی ہے، کیا آپ عربی بولتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جی جواب یہاں پر جو لکھا ہوا ہے جی، نعم جی ہاں، اتکلم العربیۃ. حل تقرأ کتباً عربیۃ، کتباً عربیۃ، کیا تم کوئی عربی کتابیں پڑھتے ہو؟ نعم. اب مجبور ہیں جی ہم جواب دینے میں، جو لکھے ہوئے یہاں پر، نعم جی ہاں، اقرأ کتباً عربیۃ، میں کچھ عربی کتابیں پڑھ لیتا ہوں. لماذا تتعلم العربیۃ؟ ہاں جی، ابھی یہ پوچھا جا رہا ہے آپ عربی کیوں پڑھتے ہیں، آپ عربی کیوں سیکھتے ہیں؟ تعلم یتعلم، آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں ابھی؟ کیا جواب ہے جی؟ سعودی عرب جانا ہے آپ نے؟ نہیں. عربی کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ٹیچر لگنا ہے؟ نہیں. مقصد کیا ہے عربی سیکھنے کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کی زبان سمجھ میں آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو انہوں نے عربی میں بیان فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے آپ کی زبان عربی تھی، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں. لہٰذا اتعلم العربیۃ لافہم القرآن، لافہم القرآن. فہم یفہم سے لام لگا، یہ لام کئی ہے، مضارع کو خفیف کرتا ہے. بیسک کورس میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اگلی بک میں ڈیٹیل سے شاید آ جائے، اس وقت کی بات سمجھا دوں گا. نام نہیں جی، کیا تھا جملہ جی؟ جی اتعلم العربیۃ لافہم القرآن، میں عربی سیکھ رہا ہوں تاکہ میں قرآن سمجھوں، تاکہ قرآن سمجھ سکوں. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے جی، متی تعود الی بلدک، آپ اپنے شہر کب واپس لوٹیں گے؟ آپ اپنے شہر کب واپس لوٹیں گے؟
تو اعود الی بلدی، میں اپنے شہر واپس لوٹوں گا، فی شعبانہ، شعبان میں، کیونکہ شعبان میں چھٹی ہوتی ہے، ہم پچھلے وقت میں پڑھ چکے ہیں۔ حل ترسلو خطاباً، حل ترسلو خطاباً الی والدک، کیا آپ کوئی خط اپنے والد صاحب کو بھیجیں گے؟ نام، جی ہاں، یا بھیجتے ہیں، لکھتے ہیں، مراد یہی ہے۔ نام، جی ہاں، ارسلو خطاباً الی والدی، میں اپنے والد صاحب کو خط لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ آگے تمرین ہے جی، انہوں نے کہا جی اکتب رسالۃ الی اخیک، اپنے بھائی کو ایک خط لکھیں، واخبرہ، اور انہیں بتائیں، بھائی کو بتائیں، انکا نجحت، کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، فی الامتحان السنوی، سالانہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کبھی قابل ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالی عربی لکھنے کے تو انشاءاللہ خط بھی لکھ دیں گے جی۔ لیں جی، ہمارا 70واں سبق، الحمدللہ 70 سبق ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اور اس کتاب کے غالباً آخری 5 اسباق رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز میں ہم انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ يا حامل القرآن